اور امام حسین سے وابستہ لوگوں کے لیے تو ویسے ہی اللہ نے اپنے اوپر ایک حق قرار دیا ہے. حق الدائر علی اللہ. اللہ نے حسینی اور زائر امام حسینی کے لیے اپنے اوپر 4 حق ڈالے. 4 ذمہ داریاں اللہ نے طے کی ہیں کہ کیا مجھے حسین کے عزادار کے ساتھ کرنا ہے. یہ عزت ہے آپ کی، یہ افتخار ہے آپ کا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے ان لا يعذبہ بالنار. اللہ عزاداروں کو جہنم میں نہیں جلائے گا. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ امام حسین کے عزاداروں کو آگ میں نہیں جلائے گا. دوسرا حق حق الدائر علی اللہ ان الاجابۃ تحت قبتہ. حسین کے گنبد کے نیچے اگر آ کر کوئی اللہ سے مانگے گا تو اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرے. عزیزان گرامی اہتمام فرمائیے، جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے وہ مجلس عزا کو کربلا سے کم نہ سمجھیں. اس لیے کہ حضرت آیت اللہ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ روایات اور احادیث کی روشنی میں اس فرش عزا کی عظمت، ایک عظمت یہ ہے کہ انہ قبۃ الحسین. یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ حسین کی گنبد کا قبہ ہے، یہ حسین کے مزار کا قبہ ہے. اور تحت قبۃ الحسین اللہ اپنے اوپر حق ڈال رہا ہے کہ میں حاجات کو قبول کروں گا. میرے مولا امام ہادی کو جب تکلیف ہوئی، روایت کہتی ہے بیمار ہوئے حضرت، بخار ہوا حضرت کو، اور آپ کی وہ کسالت کچھ طویل ہو گئی، تو آپ نے ایک چاہنے والے کو بلا کر کہا تم کربلا جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولا میرے پاس وسائل نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا ہم تمہیں رقم دیں گے، تم کربلا ہمارے جد کی زیارت کو جاؤ، اور جب گنبد کے نیچے کھڑے ہو تو میرے لیے بس دعا کر دینا. اس روایت سے 2 پیغام ملتے ہیں. ایک پیغام تو یہ کہ جو زیارت قبر حسین کے لیے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس مال و دولت ہے، وسائل ہیں، وہ انہیں بھیجیں جو نہیں جا سکتے، کہ امام علی نقی نے ایسا کیا ہے. دوسرا، اگر اپنی حاجات تم الجھ رہے ہو، تم کسی مشکل میں ہو، کسی بند گلی میں آ گئے ہو، تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہو پا رہی، تو کیا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم کربلا چلے جاؤ اور امام حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو. اور پھر یہ فرش عزا امام حسین انہ منا، یہ منا کی حیثیت رکھنے والی جگہ ہے. انہ عرفات، یہ میدان عرفات سے کم فضیلت رکھنے والی جگہ نہیں ہے. یہ مشعر الحرام ہے، یہ قربانی کی جگہ ہے، یہ معرفت کی جگہ ہے، یہ شعور کی جگہ ہے. یہ ائمہ کی حدیث کی روشنی میں اس فرش عزا کی عظمت اور اہمیت ہے. عزیزان گرامی، تحت قبۃ الحسین دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسرا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے ان الشفاء فی تربتہ. حسین کی خاک پا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. جہاں میرے مولا حسین کا خون ٹپکا ہے، اللہ نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا. عرفا کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو حجاب اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹانے ہیں تو اس خاک پر سر رکھ کے سجدہ کیا کرو جس خاک میں حسین ابن علی کا خون ملا ہوا ہے. خاک شفا یہ معمولی خاک نہیں ہے. خاک مٹی کھانا شرعن حرام ہے. فقہی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے. یہ واحد خاک ہے جسے کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ شفا ہے. ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں تم اگر بیمار ہو جاؤ، تمہاری شفا یابی کے لیے ہم تمہیں ایک نسخہ دیتے ہیں، اس خاک کو ذرا چاٹ لو جس میں ہمارے بابا، ہمارے جد حسین کا خون ملا ہوا ہے. میں مجلس جس جگہ پڑھ رہا ہوں، میرے کچھ تقاضے، میری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. ایک جملہ ضرور کہتا ہوا گزروں گا. ایک اعتراض آتا ہے
کہ کربلا کے اندر تو یزیدی سپاہیوں کا خون بھی گرا ہے، حسین کے قاتلوں کا خون بھی کربلا کی زمین پہ گرا ہے۔ کربلا کی زمین پہ اگر حضرت علی اکبر کا خون گرا ہے، حضرت امام حسین کا خون گرا ہے، تو لشکر یزیدی کا بھی خون گرا ہے، تو اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ ہمیں جواب دینا آتا ہے، بس ایک ہی بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے، مگر جب تم قرآن کا بوسہ دے رہے ہوتے تو شیطان تمہارے ذہن میں نہیں ہوتا، رحمان تمہارے ذہن میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔